تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دو آیتیں پڑھوں گا اور اس کا مفہوم بتا کر کے کچھ تفسیری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے سن کر کے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ النور ہے، جو 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 پر 6 سے لے کر کے 30 پر 7، 30 پر 8 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین باتیں ان آیتوں کے درمیان، ان آیتوں کے اندر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہ آیتیں ہیں، اس کا مفہوم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے، جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، دیکھیے بات کو اچھی طرح سے شروع سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بلند کیا جائے، ادب احترام کا پاس لحاظ کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان گھروں میں صبح اور شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان گھروں میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کب کب؟ صبح بھی اور شام بھی۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان گھروں میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح شام کچھ ایسے لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ تجارت، بزنس اور کوئی بیچنا، خریدنا، کوئی بیپار، ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتے، نہیں روک پاتے، غافل نہیں کر پاتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت، جن کا بیچنا، خریدنا، ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے روک نہیں سکتے۔ دیکھیے، نہیں روکتے ہیں، یہ غافل نہیں ہوتے، یہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کیا کہ ان کی تجارت، ان کا بیچنا، خریدنا اللہ کے ذکر سے رکاوٹ نہیں بنتی، نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، اور
یہ جو ہے یہ کیوں رکاوٹ نہیں بنتے؟ یہ کیسا اپنی تجارت کو بھی چھوڑ کیوں دیتے؟ اللہ رب العالمین کی ذکر کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنی تجارت تک کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے وجہ بتلایا، دو وجہ بتلایا۔ اب دونوں وجہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ پہلی وجہ اللہ تعالی نے کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن سے ڈرنے والے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں، جس دن یعنی قیامت کے دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس دن سے ان کو ڈر ہے۔ اسی وجہ سے ان گھروں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی تجارت، ان کے بیپار اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے سے رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ان کو آخرت کا ڈر ہے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ کیوں ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں نا، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اپنے عمل کا تو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے طرف سے اور بڑھا کر دے گا۔ یہ امید لگائے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ امید لگائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی تجارت، جن کا بیچنا خریدنا رکاوٹ نہیں بنتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے رک جائیں، نماز پڑھنے سے رک جائیں، زکوٰۃ دینے سے رک جائیں۔ یہ وہ لوگ جن کے اندر دو خوبی رہتی، ایک اس دن سے ان کو ڈر ہے کہ اس دن قیامت کے دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں، اور اس بات کی امید لیے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ بہترین طریقے سے تو دے گا، لیکن اور بڑھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دے دیتا ہے۔ دیکھیے اب یہ پوری آیت کا مفہوم ہے، غور کرنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا ہے، اور جن لوگوں کی اللہ نے تعریف کیا ہے ان لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھیے قرآن اور حدیث کا بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو تول کر کے دیکھیں کہ اللہ نے جن کی تعریف کیا ہے ان لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ خوبی وہ کام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا فضل اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا فضل ہے، بندے کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ تفصیلی باتیں ہم سنتے ہیں، آیت کو ذہن میں رکھیے، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یہ گھر کون سے ہیں؟ یہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں اللہ کا حکم ہے؟ دیکھیے حکم ہونا یہ واجب ہو جاتا ہے، جس کام کے لیے اللہ کا حکم ہے وہ کام واجب ہوتا ہے۔ یہ گھر کون سے ہیں؟ یہ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، دیکھیے کتنی بہترین بات امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں اس زمین میں اللہ کے گھر ہیں۔ تضیء لأہل السماء، یہ جو زمین میں جتنی بھی مسجدیں ہیں نا یہ چمکتے ہیں، دیکھیے چمکتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ آسمان والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ کما تضیء النجوم لأہل الارض، جیسے کہ زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں نا، رات ہوتی ہے تو آسمان میں تارے ٹمٹماتے ہیں، تارے ٹمٹماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تارا وہاں تارا، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔
تو اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مسجدوں کو بنا دیا ہے۔ تو یہ مسجد بننا اور مسجد کسی گاؤں محلے میں رہنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ حدیث نہیں ہے، تفسیری بات ہے۔ یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے برفعہا کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ یہ بلند کیا کریں گے ان گھروں کو؟ ان گھروں کے بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بتطہیرہا من الدنس واللغو والافعال والاقوال التي لا تلیق فیہا۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان گھروں کو بلند کرنے کے لیے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان گھروں کو اللہ نے صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ کن چیزوں سے صاف کرنے کا؟ گندگیوں سے صاف کرنے کا، لغو اور بیکار چیزوں سے صاف کرنے کا، بیکار کاموں اور بیکار باتوں جو مسجد میں کرنے کا لائق ہی نہیں ہے، جو مسجد میں کرنے کا لائق ہی نہیں ہے، ایسے کام، ایسے بات اور گندگیوں سے پاک کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ آیت کا مطلب ہے، دیکھیے یہ آیت کا مطلب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نہى اللہ من اللغو فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے لغو کام سے روکا ہے مسجدوں میں، کہ بیکار کام نہ کیا جائے، بیکار کام نہ کیا جائے۔ بیکار کام کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 1321 کے اندر یہ روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا رأیتم من یبیع او یبتاع، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، کہاں؟ فی المساجد، مسجدوں میں۔ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو آدمی مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، فقولوا، تو ایسے آدمی سے کہو لا ابرح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت کو نہ بڑھائے، تیری تجارت میں برکت نہ دے، تیری تجارت میں برکت نہ دے۔ اور پھر فرمایا اذا رأیتم من ينشد فیہا غالہ، جب تم دیکھو کہ کسی مسجد میں کوئی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہے ہیں، تو فقولوا، تو تم لوگ کہو لا رد اللہ علیک، وہ چیز تم کو اللہ نہ لوٹائے، وہ چیز اللہ تعالیٰ تم کو نہ لوٹا کر کے دے۔ کیا مطلب ہے کہ دیکھیے مسجد اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہے، مسجد اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ تجارت انسان اپنی دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ مسجدوں میں یہ دنیاوی باتیں نہیں ہوتی، خرید اور فروخت نہیں ہوتا ہے۔ ایسے کام کیا جائے مسجدوں میں کہ اللہ قیامت کے دن وہ کام دے۔ مسجدوں میں وہ کام ہونا چاہیے کہ آخرت میں کام آ سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا۔ دیکھیے بہت ڈرنے والی بات ہے، جو آج کل مسجدوں کی حالت ہے وہ ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یأتی علی الناس زمان یحلقون فی مساجدہم، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی مسجدوں میں حلقہ بنائیں، گول بیٹھیں گے، اور گول بیٹھیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہوگا مسجدوں میں بیٹھنے کا؟ لیس ہمہم الا الدنیا، ان کا مقصد صرف دنیا داری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بچائے، اللہ ہم کو بچائے۔ دیکھیے اپنی مسجدوں میں گول بیٹھیں گے، حلقہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس ہمہم الا الدنیا، ان کے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہوگا، ان کا مقصد صرف دنیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس بہم حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا تجالسہم، تم ان کے پاس بیٹھو ہی مت، تم ان کے پاس بیٹھو ہی مت۔ اب سوچئے کہ مسجدوں میں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے
یہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا جائے، لیکن تجارت یہ وہ لغو بات مسجد میں بیٹھ کر کے کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنیے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح کے اندر ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 470 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت سعید بن یزید الکندی کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا تھا، فحسبنی رجل، مجھ کو ایک آدمی نے کنکر سے مارا، کنکر سے پھینک کر کے مارا، فنظرت فاذا عمر بن الخطاب، میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مڑ کر کے دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کنکر سے مجھ کو مارا تھا۔ تو میں جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کہا کہ اذهب فجئتنی بہذین، دو آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ اور ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت سعید بن یزید کو کہا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت سعید بن یزید گئے اور دو آدمی کو جن کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا تھا ان کو بلا کر کے لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من انتما، تم لوگ کون ہو؟ من این انتما، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ من اہل الطائف، ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینے کے ہوتے لاوجعتکما، تو میں تم لوگوں کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا، تم لوگوں کو سزا دیتا۔ کیوں سزا دیتا؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم لوگ اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے، اسی وجہ سے میں اگر تم یہاں شہر کے ہوتے تو میں ضرور تم کو سزا دیتا۔ تو یہ مسجدوں کا احترام، مسجدوں کا احترام، مسجد میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہونا، مسجدوں میں ہونی چاہیے وہ ہونا۔ آج کل بہت افسوس ہوتا ہے، بہت ساری مسجدوں کو دیکھ کر کے، بڑی بڑی بلڈنگ ہیں اور کئی کئی منزلیں کی ہیں، لیکن لوگوں کو عطا پتہ نہیں، لوگوں کو عطا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا یہاں ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہیں، دیکھیے سب نہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے ان خوش نصیبوں میں ہم کو داخل ہونے کی ضرورت ہے، ان خوش نصیبوں میں ہم کو داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا رجال، یہ اسم نکرہ ہے عربی گرامر کے حساب سے، کہ کچھ لوگ ہیں، سب نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان مسجدوں میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یہاں تسبیح سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح مسجدوں میں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل تسبیح فی القرآن فہو صلاۃ، دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں تسبیح ہے اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد نماز ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، کب نماز پڑھتے ہیں؟ صبح اور شام۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبح اور شام، صبح اور عصر کی نماز یہاں مراد ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صبح اور عصر کی نماز قائم کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں وہ دیکھ لینا، وہ ہم ہیں کہ نہیں وہ دیکھ لینا۔ اللہ نے ان کی تعریف کیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تجارت، ان کا بیچنا خریدنا اللہ کے ذکر سے رکاوٹ نہیں بنتا، نماز قائم کرنے سے رکاوٹ نہیں بنتا، زکوٰۃ دینے سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، کتنی بڑی تعریف کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا یشغلہم الدنیا وزخرفها وزینتها وملاذ بیعها وریحها، کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک، دنیا کی زینت ان کو مشغول نہیں کرتی ہے۔ کس چیز سے مشغول نہیں کرتی ہے؟ ان ذکر ربہم، اپنے رب کے ذکر سے مشغول نہیں کر دیتی ہے کہ تجارت کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر ہی بھول گئے، نماز ہی بھول گئے، ایسا نہیں کرتے۔ کس اللہ کا ذکر؟ کہتے ہیں الذی ہوا خالقہم ورازقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اور روزی دیتا ہے، اس اللہ کو وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں، مشغول ہو کر کے اللہ کا ذکر بھول نہیں جاتے۔ کیوں نہیں بھولتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کتنا اہم نقطہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بھولتے؟
ان کی تجارت اتنا ہے اور پھر بھی اللہ کو کیوں نہیں بھولتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں الذین یعلمون، یہ لوگ جانتے ہیں، الذی عندہ خیر لہ وانفع، کہ اللہ کے پاس جو ان کے لیے ہے، اللہ کے پاس جو ان کے لیے ہے اجر، ثواب، جنت وغیرہ، یہ ان لوگوں کے لیے خیر ہے اور زیادہ نفع دینے والا ہے اس تجارت سے۔ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تجارت ان کی رکاوٹ کیوں نہیں بن رہی؟ ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے لیے رکاوٹ کیوں نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے دنیا کی تجارت سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی تجارت سے، ان کی اپنی تجارت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل نہیں ہو جاتے، نماز سے غافل نہیں ہو جاتے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی اہم آیت ہے اور کتنی اہم نقطے کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو تولنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کام دھام کرتے ہیں، دنیا کے کمانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ تجارت، یہ کام دھام اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادتوں سے رکاوٹ نہ بن جائے، اللہ کی عبادت سے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اچھا، اس آیت کے مصداق سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ آپ تعجب کریں گے، ابن کثیر جب پڑھیں گے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ انہ رأى قوما من اہل السوق، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بازار کے لوگوں کو دیکھا، اپنا بیپار کر رہے تھے، اپنا بیپار کر رہے تھے، حیث نودی بالصلاۃ، جیسے آذان ہوتی، جیسے آذان ہوتی، ترکوا بیعاتہم، تو اپنے خرید اور فروخت اور اپنے بزنسوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے بزنس کو چھوڑ دیتے تھے اور نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ آج مارکیٹ ہے، پہلے سے زیادہ مارکیٹ ہے، پہلے سے زیادہ بازار میں سامان ہے، لیکن وہ لوگ نہیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ لوگ نہیں ہیں۔ مارکیٹ تو ہے، بھاری سامان ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، بازار لگا ہوا ہے، مسلمان بیپار کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ چراغ لے کر کے ڈھونڈنا پڑے گا جس کا اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا کہ آذان ہوتی ہے، اپنی تجارت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تجارت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو مطر الوراق کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں، مطر الوراق کہتے ہیں کہ کانوا یبیعون ویشترون لیکن کان احدهم اذا سمع النداء وفی یدہ میزانہ، کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، وہ مارکیٹ میں، بازار میں بیچتے تھے اور خریدتے تھے، ان کا کام تھا، لیکن جب بھی آذان کی آواز ان کو سنائی دیتی تھی اور اپنے ہاتھ میں ترازو بھی اگر ہوتا، خفضہ واقبل الی الصلاۃ، تو اپنی ترازو کو ہاتھ میں جو تولتے تھے، آذان ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اب ایسے لوگ دنیا میں کتنے کم ہیں۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت سب کچھ دیا، گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کچھ عطا پتہ نہیں، کچھ عطا پتہ نہیں، لیکن وہ لوگ مارکیٹ میں اپنے ترازو کو پکڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام، آج کل کہتے ہیں نا ہم صحابہ کرام کے دین پر ہیں، کہاں دین پر ہیں صحابہ کرام؟ خالی بولنے سے ہوتا ہے، خالی بولنے سے ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ صحابہ کرام، تابعین ترازو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، آذان ہوئی تو چھوڑ دیتے تھے اور نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ دیکھیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بازار میں تجارت کروں اور روزانہ اگر 300 درہم، بولے تو سونے کے سکے، آج کتنے کئی لاکھ ہو جائیں گے، 300 سونے کے سکے، درہم، دینار، 300 سونے کے دینار اگر مجھ کو ملے، میں بازار میں مارکیٹنگ کروں اور بیپار کروں، اگر روزانہ 300 دینار مجھ کو نفع ہو،
لیکن اشہد الصلاۃ فی کل یوم فی المسجد. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی روزانہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. دیکھیے اگر مجھ کو یہ پتا چل جائے کہ 300 دینار میں مارکیٹ میں کاروبار کروں اور ملے گا، لیکن پھر بھی اس زمانے میں کیوں ایسا ذکر کیے؟ دراصل مارکیٹ میں مسجدیں نہیں رہتی تھی. یاد رکھیے یہ بات یہ معمولی بات نہیں ہے. مارکیٹ میں مسجدیں نہیں رہتی تھی، دور جانا پڑتا تھا. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 300 دینار بھی مجھے روزانہ فائدہ ہوتا تو میں ضرور نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھتا. کیوں ایسا کہے وہ؟ کیوں ایسا کہے؟ آخر میں وہ کہتے ہیں احب ان اکون، تاکہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کا اللہ نے اس آیت میں نام لیا ہے. ان آیت میں ذکر کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت، جن کا بیچنا خریدنا اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے رکاوٹ نہیں بنتا. میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ سوچئے 300 دینار سونے کے سکے کہاں اور مسجدوں میں حاضر ہونا کہاں؟ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تعریف کیا ہے ان لوگوں میں شامل اور شمار ہو جائے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کو، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کو. تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ نہیں، ہم ان لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی وجہ بیان کیا. یہ لوگ ایسا اپنی تجارت کو بھی بھاؤ کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ کے ذکر کے آگے کیوں نہیں بھاؤ دے رہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یقدمون طاعتہ ومرادہ ومحبتہ علی مرادہ ومحبتہ علی مرادہم ومحبتہم. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی مراد، اللہ کے مقصد کو آگے رکھتے ہیں اپنے مقصد اور اپنی محبت سے بھی زیادہ. اللہ اکبر. سوچیے کہ کون ایسا کر سکتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے مقصد کو اور اللہ کی محبت کو آگے رکھتے ہیں، اپنی محبت اور اپنے مقصد کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنے مقصد کو پیچھے رکھتے ہیں. تبھی ایسا کر سکتے ہیں، تبھی ایسا کر سکتے ہیں. آج ہمارے پورے مقصد پورے ہو رہے ہیں، بہترین گھر ہے اور انتظام پانی کا، کھانے کا، اے سی کا، کولر کا، پنکھے کا، سب کچھ ہے. لیکن اب سوچئے کہ اللہ ہی کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے. ورنہ بڑی بدنصیبی ہے کہ جس اللہ نے روزی دیا، جس اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے اور ہوا لیتے ہیں، اسی اللہ کا حق ادا نہیں کیا. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں میں کیسے ہم شامل ہو سکیں، کیسے ہم شامل ہو سکیں. تو 2 ہی چیز سے ہو سکتا ہے، 2 ہی چیز سے ہو سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کر دیا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ، کہ ان لوگوں کا ڈر اس دن سے ہے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے. آخرت کا ڈر ہونا چاہیے، آخرت کا ڈر ہونا چاہیے. جس آدمی کو قیامت کے دن پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی شعور نہیں ہے، کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے گا. ابھی مسجد کے کنارے کنارے ادھر ادھر گھر ہوں گے، گھر میں بیٹھ کر کے بھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیونکہ آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، فکر نہیں ہے. مسجد اتنا قریب ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے نمازوں کی. اصل میں مسلمان کی طرح رہتے ہی نہیں. تو اس اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں ذکر کیا، ایسے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں. آپ سوچئے، شمار ہو سکتے ہیں، یہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے مقصد کو، اللہ کی اطاعت کو پہلے رکھنا، اپنے مقصد اور محبت کو پیچھے رکھنا، تب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے، یہ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. یہ اس امید کو لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ عمل کریں گے اللہ بہترین بدلہ دے گا.
اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بڑھا کر دے گا۔ یہ دونوں سوچ جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا حکیم ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اگر کوئی سوچے کہ دیکھو کتنا بڑا پاگل ہے، اتنا مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور اپنا سامان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اتنا کتنا نقصان ہو گیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بلا حساب روزی دے دیتا ہے۔ چھوڑ کر کے مارکیٹ میں اللہ کے لیے اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، گھر کے نرم بستر کو چھوڑ کر کے آئیں گے، ایسا نہیں کہ آپ کا تجارت نقصان ہو جائے گا، نہ نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں ہی کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے، بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یاد رکھیے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دو باتیں میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ دوسری بات ہے، دوسری آیت میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہم مجرموں کو مسلمان کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہو گیا، کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ نے کہا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ۔ کیا ہو گیا ہے تم کو، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا ہم مسلمانوں کو مجرم کی طرح کر دیں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو پڑھ کر یہ تم بول رہے؟ دیکھیے اللہ نے یہ کہا ہے۔ یہاں میرا کہنے کا مطلب، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ مجرم کو ہم مسلمان کی طرح نہیں کریں گے، اسی وجہ سے ہم کو فرق ہونا چاہیے، ہم کو فرق کی زندگی پار کرنی چاہیے، مجرم کی زندگی نہیں پار کرنی چاہیے، مسلمان بن کر کے زندگی پار کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بقرعید پار ہوا، ان کی زندگی میں ان کا سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی اللہ نے کہا یہ کام کرو تو انہوں نے کیا، جب بھی کہا کرو تسلیم کر لو تو انہوں نے سر تسلیم کر لیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ ہم لوگ ہر نماز میں تشہد میں ان کا نام لیتے ہیں، ان کے اہل و عیال پر درود بھیجتے ہیں، آل ابراہیم اور آل محمد پر۔ اب سوچئے، تو یاد رکھیے کہ مجرم کی زندگی نہیں پار کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجرموں کو مسلمان کی طرح نہیں کرے، تو دنیا کی زندگی جب ہم مجرم کی طرح پار کریں گے تو وہاں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہاں کوئی فرق نہیں ہوگا، مجرم کے صف میں اٹھائے جائیں گے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں بولیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو مجرم کو مسلمان کی طرح کریں گے ہی نہیں، تو دنیا میں برابر کہاں سے ہو گئے؟ یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ جو وحدت ادیان کا عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 20 پڑھی، اسی عنوان پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ جہنمی لوگ اور جنتی لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ کامیاب ہوں گے، جنتی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیے اسی وجہ سے جنتی لوگ کون ہیں؟ ان کی طرح زندگی پار کرنا، ان کی طرح زندگی پار کرنا، جہنمی کی طرح زندگی نہیں پار کرنی چاہیے۔ جہنمی کون ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، من مانی زندگی جانور کی طرح جی رہا ہے، وہ جہنمی ہے۔ ہم کو ایسا نہیں پار کرنا چاہیے، ہم کو ایسا نہیں پار کرنا چاہیے۔ اصحاب الجنہ، جنتی لوگوں بن کر کے زندگی پار کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں ایسے، کون سی خوبی ان کے اندر ہے، ان سے مل جل کر کے رہ کر کے زندگی پار کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے وہاں کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے سورہ صاد کی آیت نمبر 20 پر 8 میں کہا ہے کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو زمین پر فساد مچا رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ان لوگوں کی طرح برابر کر دیں گے کیا جو لوگ زمین پر فساد مچاتے ہیں؟ کیا ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کبھی بھی برابر نہیں کرے گا، کبھی بھی برابر نہیں کرے گا کن لوگوں کو جو زمین پر فساد مچاتے پھرتے ہیں، جو زمین پر فساد مچاتے پھرتے ہیں ان لوگوں کو اور اہل ایمان کو کبھی بھی برابر اللہ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے زمین پر سب سے بڑا فساد شرک اور بدعت ہے۔ اس زمین پر سب سے بڑا فساد شرک اور بدعت ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ رب العالمین مومن لوگوں کی زندگی ایسے نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی وجہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کی طرح ہماری زندگی پار ہو رہی ہے، کن لوگوں کی طرح زندگی پار ہو رہی ہے۔ کیا ہم زمین پر فساد مچا رہے ہیں، شرک بدعت خرافات اور ظلم زیادتی کرتے ہوئے، یا اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرتے ہوئے زندگی پار کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرتے ہوئے زندگی پار کر رہے ہیں تو بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ بشارت اور خوشخبری ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر نہیں کرے گا، اور اگر زندگی ایسے ہی زندگی پار کر رہے ہیں، کچھ فرق نہیں ہے کافر، مشرک، منافق اور مومن اور اہل اسلام کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں ہے، ایسے جانور کی طرح زندگی پار کر رہے ہیں، تو بڑی ہی بدنصیبی کی زندگی ہے، بڑی بدنصیبی کی زندگی ہے۔ فوراً پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف، اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہماری باتیں اور جمعے کے خطبوں میں آتی رہیں گی۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں میں ہمیں بھی شمار فرما لے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ تو نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجرم بننے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج اور ظلم و زیادتی، فساد سے اللہ تعالیٰ بچا لے، ہمیں صراط مستقیم کو جاننے، سیکھنے، سمجھنے اور اسی پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی